بسم اللہ الرحمن الرحیم اشراؤ بے حمدی کا یا رب العالمین و اتبرکو بالصلاۃ علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین دامت دعوتہ النصارى فی نبیہم وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَتَقِمِي مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ کے بعد چمنستان حسینیت کی مہکتی کلی حضرت مولانا صفدادہ سید علی رضا شاہ سلیم رضا شاہ صاحب سلمہ نامور مذہبی سکالر علامہ پروفیسر محمد مقصود احمد صاحب کیانی مدعا ذلہ العالی صوفی باصفا رونق بزم محب الفقراء والعلماء والقراء حضرت مولانا مقبول احمد صاحب میرے خطیب جن کے بارے میں اکثر جملہ استعمال کرتا ہوں میرے خطیب خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد عبدالغفار صاحب سیالوی سلمہ حضرت بابا اہل سنت مدعا ذلہ العالی علماء اکرام نعت خانہ شیریں بیان معزز مکرم سامعین حضرات و انتہائی لائق شفقت و محبت طلبہ جامعہ نظامیہ جامعہ ہادہ
مدرس لوگ خطاب اور بیان کرنے کے لیے مجمع نہیں دیکھتے. کسی مدرس نے خطاب کرنا ہو تو اس کو کثیر مجمع کی ضرورت نہیں. وہ ایک دو ساتھیوں کے سامنے بھی وہی کچھ بیان کرتا ہے جو ہزاروں میں کرتا ہے. اور جہاں تک اجتماعات کا تعلق ہے ان پر نظر رکھ کر تو وہ بیان کرے جس نے کبھی یہ دیکھا نہ ہو. اور صاحبزادہ سید حسن رضا شاہ صاحب میرے شاگرد، میرے پاس انہوں نے نور الانوار پڑھی تھی. اور خدا کرے کہ اسی کشمکش میں گزرے میری زندگی کی رات. بال سفید ہو گئے، بیماری نے کافی حد تک غلبہ کر لیا ہے، مگر اسی کشمکش میں گزرے میری زندگی کی راتیں. کبھی روبرو کعبہ، کبھی سامنے مدینہ. کبھی روبرو کعبہ، کبھی سامنے مدینہ. حضرات، میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں، اور اگر بیان نہ کروں تو شاید گناہگار قرار پاؤں. اور جیسے عزیزم نے بیان کیا، شاید پھر ایسے سنتے سناتے کئی آگے بیان کرتے چلے جائیں. بڑا خوبصورت واز کر رہے تھے. جامعہ کے ہونہار طالب علم مولانا محمد سلیم صاحب سلمہ. مگر وہ جو واقعہ بیان کر رہے تھے نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تورات کے اوراق الٹ رہے تھے اور رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو رہا تھا. واقعہ ایسا نہیں ہے. میں نے اسی لیے حضرت سے پوچھا کہ قاری صاحب تشریف فرما تھے. اللہ اکبر. میں آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں جی. میں نے اسی لیے آپ سے حوالہ پوچھا کہ شاید کہیں آپ نے پڑھا ہو، تو فرمانے لگے نہیں، میں نے بھی کسی سے سنا. تو میں نے ضروری سمجھا کہ جیسے انہوں نے سنا ہے ان سے آگے بھی کئی سن کر بیان کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. سنی سنی بات ایسے آگے چلی جائے وہ بگڑ جاتی ہے. امر واقعہ اس طرح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی یہاں، وہاں قریبی یہودیوں کا مدرسہ تھا، اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہودی علماء سے درس سننے کے لیے چلے جاتے. میں مختصر ذرا کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، رسول اللہ علیہ السلام خفا ہوئے اور فرمانے لگے، اے عمر وہ کون سی چیز ہے جو رب نے قرآن میں نہیں رکھی؟ کس شے کی کمی ہے قرآن میں؟ کیا لینے جاتے ہو وہاں کو؟ یہ جو ہے نا ورگردانی کی، ادھر قرآن کے ورک، اس وقت قرآن ابھی کتابی شکل میں تھا ہی نہیں.
اور تورات کے بارے میں نے بہرحال کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی کہ اس وقت کتابی صورت میں تھی، پر یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے برگردانی کی گئی۔ بہرحال چونکہ انہوں نے کس سے سنا اور سن کر بیان کر دیا، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کیسٹ کے مولوی نہ بنو، اے ریڈی میڈ مولوی۔ کیسٹ سنی، جمعہ پڑھایا، کیسٹ سنی، خطاب کیا۔ کیسٹ سن کر واز نہ کرو، کتاب کو پڑھ کر واز کرو، پھر آپ کو اعتماد ہوگا گفتگو کرنے میں۔ گفتگو کریں گے تو آپ پر اعتماد ہوں گے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور میرے پاس دلیل موجود ہے۔ حضرات، حضرت استاد القراء فخر المجودین حضرت علامہ قاری محمد عبدالستار صاحب شالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ میں نے جو شیلا خطاب کرنا بھی نہیں، ویسے جو شیلا خطاب کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں، اور مجھے علامہ پترالوی شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے اہل سنت کے، بہت کتابوں کے مصنف ہیں، کا میرے بیان سے پہلے جب اعلان کے لیے اٹھے تو وہ جملہ بڑا خوبصورت لگا۔ قاضی عزیز الدین کوکب صاحب ہیں، راولپنڈی کے غالب، انہوں نے مجھ سے پہلے خطاب کیا تو آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، مجھے ایسے خطابوں کی اس جامعہ میں ضرورت نہیں ہے، ان کو فرمانے لگے، اور پھر فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں خطاب یہ جوشیلا نہ ہو، ناقدانہ نہ ہو، مصلحانہ ہو اور تعمیری تحقیقی خطاب ہو۔ تو چونکہ حضرت نے میرا بیان نہیں پہلے سنا تھا تو فرمانے لگے کہ آنے والے خطیب صاحب مفتی صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ بھی ایسے ہی خطاب کریں، اور ساتھ انہوں نے دھرنے والوں کی بڑی خبر لی، دھرنے والوں کی بڑی خبر لی، انہوں نے دھرنے والوں کی بڑی خبر لی۔ ان کے خبر لینے کے بعد میرے جی میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ دھرنے کی تاریخی اور شرعی حیثیت پر گفتگو کی جائے۔ ابھی اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں کم از کم 1.5-2 گھنٹے دھرنے پر خطاب کر سکتا ہوں بغیر کسی تیاری کی۔ یہ دھرنا ہے کیا؟ آج تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دھرنا ہے کیا۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو میں اس پر مستقل مضمون لکھوں گا کہ دھرنے کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے، دھرنے کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ پھر اگر کسی مائی کے لال نے، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہوا یا کوئی پی ایچ ڈی ہوا یا جو بھی ہوا، جواب دیا تو اس کا جواب لکھوں گا انشاءاللہ، اور بتاؤں گا کہ دھرنا شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت اس کی کیا ہے۔ تو میں نے علامہ پترالوی کے اس جملے کی بڑی داد دی کھل کر کہ میں حضرت آپ کی تائید کرتا ہوں، جو موقف آپ کا وہی موقف میرا ہے۔ اب چونکہ یہ موقع نہیں ہے ایسی باتوں کا، نہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں، تو قرآن حکیم کے حفظ کرنے والے بچوں کی آج رات خطیب اہل سنت کے خطاب کے ساتھ دستار بندی ہوگی نا جی انشاءاللہ۔ قرآن حکیم کا نزول 4 مرتبہ ہوا۔
میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آج آپ پہلی باری سنیں گے. قرآن حکیم کا نزول 4 بار ہوا. 2 بار یک بار کی اور 2 بار آہستہ آہستہ، نجمن نجمن، تدریجن تدریجن. 2 بار یک بار کی. 1 بار جس کے بارے میں نے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کے الفاظ تلاوت کیے، حامیم، حروف مقطعات ہے نا، ان سے مراد کیا ہے اللہ کریم جانے اور رسول اللہ علیہ السلام جانے. اور محقق علیہ اطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض دفعہ اولیاء کاملین کے سامنے حروف مقطعات خود بول کر کہتے ہیں جی ہم سے مراد یہ ہے. اولیاء کاملین کے سامنے اگر خود بولتے ہیں یہ حروف مقطعات، ہاں کہتی ہے کہ مجھ سے مراد یہ ہے، میم کہتی ہے مجھ سے مراد یہ ہے، کاف کہتی ہے مجھ سے مراد یہ ہے، عین کہتی ہے کہ مجھ سے مراد یہ ہے، یا کہتی ہے مجھ سے مراد یہ ہے، عین کہتی ہے مجھ سے مراد یہ ہے، سواد کہتی ہے کہ مجھ سے مراد یہ ہے. اولیاء کاملین کے سامنے حروف مقطعات خود بولتے ہیں، خود بولتے ہیں حروف مقطعات. یار اب آپ یہاں اندازہ کریں کہ یہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں اولیاء کرام، ان کا کیا مقام ہے جن کے سامنے آ کر مقطعات بولتے ہیں، جن کے سامنے آ کر مقطعات بولتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ بھی شور ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبہ میں ہوئی یا نہیں؟ سنیوں نے اینٹ اینٹ پر اختلاف کر لیا ہے، اینٹ اینٹ پر. بڑا یہ سوچنے والی بات ہے، اگر کعبہ معظمہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہو بھی جائے تو کون سی قیامت آ جائے؟ آخر اس میں حرج اور مضحکہ کیا ہے؟ یہ کہو گے کہ نفاس کی حالت ہے تو کیا حالت جنابت میں مولا علی کے لیے مسجد میں آنا جائز تھا کہ نہیں تھا؟ مولا علی کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں آنا جائز تھا کہ نہیں تھا؟ جائز تھا. تو اگر حالت جنابت میں علی خود حالت جنابت میں ہوں تو مسجد میں آ سکتے ہیں. آپ کی والدہ محترمہ حالت نفاس میں ہو تو علی کعبہ میں کیوں نہیں آ سکتے؟ حضرت قاری صاحب رسول اللہ علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا تھا نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اے کعبہ تیری شان بڑی ہے، بڑی شان ہے تیری، مگر تجھ سے میرے ایک امتی کا مقام زیادہ ہے. امتی کعبہ معظمہ سے مقام امتی کا زیادہ ہے. علی کی بات نہیں کی، عام لوگوں کی. اگر حضرت علی بھی اس میں شامل ہے. جب عام امتی کعبہ معظمہ سے افضل ہے تو علی کو بھی افضل ہے. اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی ہے تو اس میں بلا مذائقہ کیا ہے؟ کیوں کہ علی صاحب کیا ہے حرج؟ اقبال نے بھی شاید کہا تھا کہ کثیر میسر شدی سعادت با کعبہ ولادت و با مسجد شہادت. حامی ہم دراز تو نہیں ہو گئے؟ نہیں درنے سے. اب وہ درنا کون سا درنا ہے وہ وقت بتائے گا. جی
حامی والکتاب المبین، اللہ فرماتا ہے مجھے کتاب مبین کی روشن کتاب کی قسم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ میں اتارا۔ یہ لیلہ مبارکہ کون سی رات ہے؟ شب برات۔ یہ جو شب رات آ رہی ہے نا، یہ لیلہ مبارکہ ہے۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ اللہ کی ذات پاک نے لوح محفوظ سے مکمل قرآن حکیم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے حوالے کیا تھا۔ یہ جو جبریل کے حوالے کیا تھا نا، حوالے کر کے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ انزال کہتے ہیں نا، یک بارگی اتارنا، یکدم یکدم اترا، یک بارگی، اور 2 بار یک بارگی اترا، 2 بار یک بارگی اور 2 بار ایسا ایسا۔ ایک یک بارگی تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے مکمل قرآن پاک جبریل کے حوالے کیا گیا، اور دوسرا یک بارگی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کی رات، لیلۃ القدر۔ جبریل امین علیہ السلام کے پاس جو مکمل قرآن پاک تھا نا، جبریل امین علیہ السلام نے اس کو اپنے سے بیت العزت میں منتقل کیا، یکدم یک بارگی منتقل کیا۔ یہ دوسری بار ہوا یک بارگی یک مشت، یہ تو 2 بار ہو گیا یک مشت یک بارگی، اور دونوں بار کو میں نے قرآن حکیم سے ثابت کیا۔ اور آگے 2 بار ایسا ایسا اس کا نزول، ایک بار تب کہ جب جبریل علیہ السلام پہلی آیت لے کر آئے اور آخری آیت تک ضرورت کے مطابق آیات قرآنیہ سورہ مبارکہ کا نزول ہوتا رہا۔ یہ تھا نجم نجم، تدریجن تدریجن، ایسا ایسا، اور یہ ایسا ایسا 23 برس میں ہوا۔ اب اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، یہ ایسا ایسا 23 برس کی عمر، 23 سال ہوا، اور پھر یہ جو ایسا ایسا نزول کی 4تھی بار تھی نا، یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے جاری رہے، قیامت تک کے لیے جاری رہو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ نے کسی نے آج تک یہ بات نہیں سنی ہوگی، اگر سنیا تو ہاتھ کھڑا کر۔ کیوں جی کری صاحب؟ میں نہیں کہتا کہ میں علامہ فہماؤں، نہیں، میں تو طالب علم ہوں، میں طالب علم ہوں، البتہ قرآن پاک مجھے اطلاع کرتا ہے، قرآن پاک مجھے بتاتا ہے کہ تو نے یہ بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ تیسری بار یہ ہوئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں 23 بار جبریل آئے، 23 برس جبریل آئے، تھوڑا تھوڑا قرآن پاک لے کر، اور 4تھی بار یہ جو سینوں میں اتر رہا ہے، سینوں میں اتر رہا ہے، اور یہ نزول قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ نزول قیامت تک ہوتا رہے گا۔ باقی تینوں نزولوں پر میں دلائل پیش کر چکا ہوں، قرآن حکیم کی آیات مبارکہ، اور اس 4تھے پر میرا اور آپ کا رب قرآن میں فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ حافظ قرآن جب کسی آیت کو سینے میں اتارتا ہے نا، اس کے سینے میں اترتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حافظ قرآن مجھے اس آیت کی قسم جو تیرے سینے میں اتر رہی ہے، حافظ قرآن مجھے اس آیت کی قسم جو تیرے سینے میں اتر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
اس آیت کی جو قسم جو تیرے نجم اذا ہوا جو تیرے سینے میں اتر رہی ہے، اور جب سینے میں اتارنے کے لیے یہ بچے مل بیٹھ کر پھٹیوں پر، تختیوں پر، ریلوں پر پڑھتے ہیں نا جی والضحا واللیل، ہلتے ہیں نا۔ کبھی سوچا ہے مجھے کوئی کہے ہل، میں بیٹھا نہیں ہلوں گا؟ قاری صاحب نہیں ہل رہا ہے، بابا جی سرکار نہیں ہل رہا ہے، سوئی صاحب بیٹھے آرام سے۔ آخر بات کیا ہے کہ جب یہ بچے پھٹیوں پر بیٹھ کر ہلتے ہیں، کیوں ہلتے ہیں بھائی؟ یہ ہلتے نہیں ہیں، یہ قرآن ہلاتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ میتھ پڑھتے ہیں بچے، کبھی کوئی ہلا بچہ؟ ہسٹری پڑھتے وقت، سائنس پڑھتے وقت، فلسفہ پڑھتے وقت، منطق پڑھتے وقت، علم نجوم پڑھتے وقت، کسی علم کے حاصل کرنے پر طالب علم نہیں ہلے گا۔ ہلے گا تو تب جب رب کا قرآن پڑھے گا۔ معلوم ہوا کہ ایسے اور کوئی شانی ہلاتی، قرآن ہلاتا ہے، قرآن ہلاتا ہے۔ اچھا پھر ہلانے کے لیے دھکا دیا جاتا ہے نا، دھکا دیا جاتا ہے۔ آپ دو مجھے بتاؤ کسی کو کبھی قرآن نے دھکا دیا؟ قرآن دھکے دے کر نہیں ہلاتا، یہ دھکے دے کر نہیں ہلاتا، یہ دل میں اپنا اثر جما کر ہلاتا ہے۔ یہ دھکے دے کر نہیں ہلاتا، دل میں اپنا اثر جما کر ہلاتا ہے۔ اور کیسا اسلام کیسا مطلب ہے؟ دیکھو ایکسرسائز کی ضرورت ہے، جم میں جاتے ہو، پارکوں میں جاتے ہو، کلبوں میں جاتے ہو، اللہ کی ذات پاک نے سارا نظام ہی مسجد میں رکھا، ایکسرسائز ہو رہی ہے، بچے کی ورزش ہو رہی ہے، ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا والنجم اذا ہوا، اے حافظ قرآن مجھے اس آیت کی قسم جو تیرے سینے میں اتر رہی۔ اور یہ عرض کرنے لگا تھا کہ حافظ قرآن جب یہ ایک جماعت کی صورت میں بیٹھتے ہیں، ہلتے ہیں، اللہ کریم بڑا خوش ہوتا ہے۔ قاری صاحب بس ٹائم ہو گیا۔ اللہ کریم بڑا خوش ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتا ہے اللہ کریم۔ اللہ کریم اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اس جماعت چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کریم ان کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ یار بڑے بڑے پیر آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ ماشاءاللہ مشائخ بڑے بڑے دیکھے، آپ نے دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ گجرانوالا سے مدینہ منورہ تک، فیصل آباد سے بریلی شیخ تک میں نے مختلف سفر کیے اور علم حاصل کرتا رہا۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے ماشاءاللہ شائخ، بڑے بڑی شانوں والے، مگر بتاؤ چاہے میرے پیروں یا آپ کے ہوں، اللہ کی ذات پاک نے کسی پیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ ہار کے دن کسی خطیب کی، کسی دھرنے والے لیڈر کی نہ، اللہ قسم ارشاد فرمانے پر آتا ہے نا تو پیروں کی نہیں، خطیبوں کی نہیں، دھرنے والوں کی نہیں، احتجاج کرنے والوں کی نہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پھٹیوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا والضحا واللیل اذا سجا، ان بچوں کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔
میرا اور آپ کا رب بابا جی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فالتالیات ذکرا، فالتالیات ذکرا، اللہ فرماتا ہے اے قرآن پاک کو پڑھنے والی جماعت مجھے تیری قسم، اب آپ اندازہ کریں یہ قسم اللہ ان بچوں کی ارشاد فرما رہا ہے، ان کی شان یہ ہے تو ان کے استاد عبدالجبار کی شان کیا ہوتی ہے؟ جب بچوں کی شان یہ ہے کہ ان کی قسم اللہ ارشاد فرماتا ہے تو ان کے استاد گرامی حضرت قاری عبدالجبار صاحب ان کی شان کیا ہو؟ یوں لگتا ہے کہ اللہ کریم ان کی تو دوری قسم ارشاد فرماتا ہوگا، ایک تو جماعت میں آ گئی نا، دوسرا مالا عالم بہرحال حضرات میں نے یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش اور عرض کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم کے حضور دعا کہ مالک اپنے فضل سے ہمارے ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے اور ہمارے اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے آگاہ کر دینا، اللہ کریم مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات علماء کرام دی خدمت نہایت ادب نال گزارش ہے کہ برائے مہربانی لنگر شریف کھا کے پھر تشریف لے دینا، علماء کرام کوئی بھی واپس نہ جانا۔ صبا در مصطفیٰ تے جا کے، صبا در مصطفیٰ تے جا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا ہوا اتنا صبا مدینے ہووے گزر تیرا، مدینے ہووے گزر تیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، تو لے کے دے گرد پھیرا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا تو لے کے بوسا او جا
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم علیہ۔ مولا کریم اپنے فضل و عنایت سے آج کی اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ علی جا میں قبول فرما۔ مولا کریم اسی طرح ہمیں 5 وقت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجدوں کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں مصلی بچھا کر اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مولا کریم جامعہ سے فارغ ہونے والے طلباء کو اسلام کا عظیم مجاہد بنا، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی فانی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت قاری عبدالغفار سیالوی صاحب کے زور خطابت میں برکت فرما۔ قاری عبدالجبار صاحب کے خدمت قرآن میں برکت فرما۔ اور عزیزم صاحب گور ستار صاحب آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے دامن رحمت کا صدقہ ان کے والدہ محترمہ کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ فصل اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین